ارسطو اور سکندر اعظم، ان دونوں کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ ارسطو ایک بہت بڑا فلاسفر اور سکندر اعظم آدھی دنیا کا حکمران، آدھی دنیا کا فاتح، آدھی دنیا کا بادشاہ۔ ارسطو سکندر اعظم کا استاد تھا۔ ایک مرتبہ یہ دونوں ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں دریا آ گیا۔ ارسطو کہنے لگا کہ میں استاد ہوں تو پہلے میں دریا پار کروں گا، لیکن سکندر اعظم نے کہا کہ نہیں، پہلے دریا میں پار کروں گا، اور وہ اپنے استاد سے ضد کرنے لگا۔ لہذا ارسطو نے اپنے شاگرد سکندر اعظم کو اجازت دے دی۔ سکندر اعظم نے دریا پار کیا اور اپنے استاد ارسطو کو بتایا کہ آپ یہاں سے آ جائیں، یہ محفوظ جگہ ہے۔ جب ارسطو نے دریا پار کر لیا اور وہ سکندر اعظم کے پاس پہنچا تو ارسطو نے سکندر اعظم سے سوال کیا کہ تم نے پہلے دریا پار کرنے کی ضد کیوں کی؟ تو سکندر اعظم نے اس موقع پر جو جواب دیا وہ ایک تاریخی جواب ہے۔ سکندر اعظم نے کہا کہ سکندر اعظم اگر باقی رہا تو وہ ایک بھی ارسطو پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اگر ارسطو باقی رہا تو وہ ہزاروں سکندر اعظم پیدا کر سکتا ہے۔ سکندر اعظم کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے استاد کی اہمیت سے واقف تھا اور اس کے دل میں اپنے استاد کا کتنا ادب تھا اور کتنی عظمت تھی۔ ناظرین، استاد بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شخص پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی اس شخص پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس سے علم حاصل کر رہا ہے اس کا ادب کرے۔ اور ہمارے اسلاف اپنے اساتذہ کا کس طرح ادب کیا کرتے تھے، کس طرح احترام کیا کرتے تھے، ہماری تاریخ اس پر گواہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں کسی صحابی سے حدیث سننے جاتا تو میں ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا، میں ان کا ادب کی وجہ سے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا اساتذہ کا ادب تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد حضرت امام حماد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ ان دونوں کے گھروں میں کئی گلیوں کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے استاد کے سامنے جب کتاب کا صفحہ پلٹتے تو بہت آہستہ سے پلٹتے کہ کہیں اس کی وجہ سے آپ کے استاد کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ ایک علم دوست بادشاہ تھے، علم دوست خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے بچوں کے استاد کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا، یعنی خلیفہ وقت کا بیٹا، بادشاہ وقت کا بیٹا اپنے استاد کے پیر دھلوا رہا ہے، ایک برتن میں پانی لے کر اپنے استاد کے پیر دھلوا رہا ہے۔ خلیفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ لوگ سمجھے کہ اب تو لگتا ہے کہ اس استاد کی جو ہے وہ خیر نہیں ہے، خلیفہ غصہ کرے گا اور خلیفہ جو ہے وہ اس استاد کو سزا دے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو بلایا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا اور اسے ڈانٹا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے تم پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھلواؤ۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ تو آج کے ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ کس طرح انہیں اپنے اساتذہ کی جو ہے وہ عزت کرنی ہے، اپنے اساتذہ کا ادب کرنا ہے، ان سے احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ناظرین، استاد تو وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے بچوں کو مہکا دیتا ہے۔ استاد تو وہ چراغ ہے جو اپنی روشنی سے بچوں کی زندگی کو جو ہے وہ منور کر دیتا ہے۔ استاد تو وہ سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے طالب علم، شاگرد بلندی پر پہنچتا ہے۔ استاد زندگی کا مقصد بتاتا ہے۔ استاد زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، مقصد سے روشناس کرواتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اور استاد کی عزت، استاد کا احترام صرف لفظوں سے نہ ہو بلکہ ہماری باڈی لینگویج بھی اس بات کا اظہار کرے کہ ہم واقعی اپنے استاد کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور استاد کا ادب، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے تکریم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے استاد کے لیے دعا ضرور کیجیے۔